बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में आज अहम समाअत हुई थी और फुल कोर्ट लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की गई है, जिस बुनियाद पर PTV के 4 मुलाजमीन को नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है। कितनी देर तक कितनी बार ये लफ्ज़ चलता रहा और उस पर जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ना हुई, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको हटा दिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हसन नियाज़ी की वालिद से मुलाकात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट जो कंट्रोल लिस्ट है PCL से निकालने की दरख्वास्त पर निगरान हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। शीरी मज़ारी का नाम PCL से निकालने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि जब शीरी मज़ारी का नाम ECL पर डाला गया तब ही PDM की हुकूमत थी। बताया जाए क्या निगरान हुकूमत ने शीरी मज़ारी का नाम PCL पर बरकरार रखना चाहती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म देते हुए कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल निगरान हुकूमत से मौक़िफ़ और तहरीरी जवाब लेकर अदालत में पेश हों। चूँकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये कहना चाहते थे कि उस वक्त PDM की हुकूमत थी, एक सियासी मुखालफत भी थी। अब जब निगरान हुकूमत है, न्यूट्रल हुकूमत है, गैर जानिबदार हुकूमत है, तो क्या अब भी वो शीरी मज़ारी का नाम बरकरार रखना चाहते हैं ECL में या PCL में जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है उसमें? तो निगरान हुकूमत से अदालत ने कहा कि उसकी तफसील है वो लाई जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म दिया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल निगरान हुकूमत से मौक़िफ़ और तहरीरी जवाब लेकर अदालत में पेश करें। शीरी मज़ारी का नाम ECL के बजाय पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी, चूँकि हमारा जो निज़ाम है वो ऐसा इंसाफ देता है, ऐसा तेज़ तरीन इंसाफ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी और उनके वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान राब्ता यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जज सुल्तान तनवीर अहमद ने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नाहंग ने अदालत को बताया कि उनका IG पॉलिस से रब्ता नहीं हो सका और उन्हें दरख्वास्त गुजार और ज़ेर हिरासत अफराद के दरमियान राब्ते के हवाले से हदायत लेने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। उनके बयान पर दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी ने कहा कि 45 दिन गुजर चुके हैं और इतना अरसा गुजरने के बावजूद दरख्वास्त गुजार को मालूम नहीं कि उनका बेटा कहाँ है। CCPO की रिपोर्ट में गिरफ़्तारी की तारीख तक का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ाइल की गई, लेकिन अभी तक उसे लिस्ट में नहीं किया गया। अगर दरख्वास्त गुजार का उनके बेटे के साथ रब्ता करवा दिया जाए तो वो मुतमईन हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील मियाँ साद आसिफ ने मुतल्लिका रिट पिटीशन में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि मज़कूरा एक्ट और रूल्स के तहत एक कोर्ट मार्शल के मुलज़िम को भी आइनी शाहिदीन, दोस्तों और वकील दिफा से मुलाकात का हक़ हासिल है। कानूनी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा अदालत उज़्मा का फ़ैसला आने तक इस मुकदमे को मौखर किया जाए। अदालत ने कानूनी अफसर को 2 हफ़्तों में राब्ता यकीनी बनाने की हदायत करते हुए मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि हर सूरत उनकी मुलाकात करवाएं। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की यही इस्तदा थी और वो यही बात बार बार कह रहे थे कि मेरे बेटे से मुलाकात करवा दी जाए। 13 अगस्त को उनको गिरफ़्तार किया गया था और 18 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि उनको आर्मी की कस्टडी में 102 लोग पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट दी गई थी कि वो आर्मी की कस्टडी में हैं, तो 2 मज़ीद जो हसन नियाज़ी और उनके जो दोस्त हैं उनको, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, उनके हवाले से अदालत में समाअत हुई। तो अभी फ़िलहाल हसन नियाज़ी की हद तक अदालत ने ये हुक्म जारी किया और अदालत ने कहा है कि उनके वालिद से मुलाकात करवाई जाए। उसी जस्टिस तनवीर अहमद साहब के पास गुजरांवाला की अदालत में जो डिस्चार्ज किया गया था एंटी करप्शन मुकदमे में
ڈسچارج کیا گیا تھا پرویز الہی کو، پاکستان تحریک انصاف کے صدر کو، انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں اینٹی کرپشن نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے پروسیکیوشن کی درخواست کو نمٹا دیا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پہلی ہی تاریخ پر اس طریقے سے ڈسچارج کرنا اس کی قانون میں حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہائی کورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کا ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا جوڈیشل مجسٹریٹ کو دوبارہ کیس سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گرفتاری کے پہلے روز ہی کیس کا فیصلہ کرنے سے متعلق سوالات اٹھتے ہیں۔ عدالت کا یہ کہنا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کیس کا ٹرائل نہیں تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کو ان کے سامنے موجود سوالات کے متعلق ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ شواہد اکٹھے کرنا تفتیشی ایجنسی کا استحقاق ہے، جلد فیصلے سے حاصل شدہ شواہد کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے اینٹی کرپشن گجرانوالہ کے مقدمہ نمبر 7/2023 میں ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے مقدمہ ہے اس کو ریمانڈ کر دیا گیا عدالت کی جانب سے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے پر پہلے ہم دیکھیں گے اور پھر جو باقی چیزیں ہیں ان کو ہم آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ بشرا بیگم کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور وہ عمران خان سے متعلق تھی کہ عمران خان کی جان کو خدشات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست کل دائر ہوئی تھی، اور رجسٹرار آفس، چونکہ جو رجسٹرار آفس ہے اس نے بھی طے کر لیا ہے کہ عمران خان کی ہر درخواست میں اعتراض لگانا ہے تاکہ 2-3 دن ایسے نکل جائیں۔ عمران خان کی درخواست پر اعتراض لگا اور کہا گیا کہ عمران خان پہلے اس طرح کا ریلیف لے چکے ہیں۔ نہ تو آج تک عمران خان کی جان کی حفاظت کے لیے کوئی درخواست دائر کی گئی، نہ ان کو گھر کے کھانے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی، نہ ان کو واک کی جو اجازت نہیں دی جا رہی واک کرنے کی اس کی کوئی درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن رجسٹرار آفس نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی جو درخواست ہے یہ پہلے ہی، چونکہ اب عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ دینا تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس یہ کیس لگا، اور عامر فاروق صاحب کی عدالت میں لطیف خان کھوسا صاحب وکیل پیش ہوئے بشرا بیگم کے، انہوں نے عدالت میں دلائل دیے، عدالت نے اعتراضات کو دور کر دیا، اعتراضات ختم کرتے ہوئے آج 3 اکتوبر کو جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے 5 اکتوبر کے لیے۔ ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میرے خاوند کو جیل میں خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، میری بات سنیں، میری درخواست سنیں، بے مہربانی کر کے بلائیں آپ جیل حکام کو اور پوچھیں کہ کس حال میں رکھا گیا ہے، اور ان کو ٹارچر اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ پہلے الیج کر چکے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ عدالتیں جنہوں نے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگی تھی عمران خان کی حکومت سے، انہوں نے 48 گھنٹے 24 گھنٹے پہلے گزر چکے تھے رجسٹرار کے اعتراض پہ، مزید 48 گھنٹوں کے لیے سماعت ملتوی کرتے ہوئے 5 اکتوبر کے لیے درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ 5 اکتوبر کو ہم اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سماعت تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت تھی، اور یہ پہلا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، فل بینچ ہے، فل کورٹ ہے، اور فل کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان لائیو سٹریمنگ اور PTV کے ذریعے دکھا رہی ہے۔ پہلی تاریخ پر تو ایک نئی چیز تھی، اور کہ پتہ نہیں ججز کیسے بولتے ہیں، وکلا کیسے آرگومنٹس کرتے ہیں، اور آج جب سماعت ہوئی تو آج سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح ہلچل نظر نہیں آئی، چونکہ وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایسی چیزیں پردوں میں رہنے دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں نچلی عدالتوں میں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پردے بچے ہوئے ہیں اور جن کی جو کیپیبلٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں شروع ہو گیا تو وہ نیچے عدالتوں میں بھی شروع ہو جائے گا، تو جو نیچے جن ججز سے ہم اختلاف کرتے ہیں جی کہ یہ ججز سول جج کے یا مجسٹریٹ ہونے کے اہل نہیں ہیں، تو ان کے بھی پھر جو کیپیبلٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو لائیو چلایا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو پی ٹی وی پر فل کورٹ لکھا 5 سے 6 منٹ تک ٹکر چلتا رہا پی ٹی وی پر کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے وکلا کے دلائل، 28 بار فل کورٹ لکھا گیا فل کورٹ کو۔
اب یہ بہت بڑی توہین ہے کہ 15 ججز، پوری سپریم کورٹ آپ کی بیٹھی ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم بیٹھا ہے، آپ کی ساری عدالت بیٹھی ہے، قاضی بیٹھا ہے، قاضی کے ساتھ 15 ججز بیٹھے ہیں، اور اس آنریبل عدالت کو، معزز عدالت کو، جو فل کورٹ ہے اس کو فول کورٹ لکھا جائے، تو یہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی توہین ہے۔ اور اس پر پھر جو کارروائی کی گئی ہے، اس کارروائی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی بڑی گستاخی، اور پوری دنیا میں ایک کوریج جا رہی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایک مذاق بنایا گیا ہماری عدلیہ کا، تو اس کے اوپر جو پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر نیوز آن ساہی کو عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پی ٹی وی کے 4 شفٹ ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ فول کورٹ 28 بار پی ٹی وی نیوز کی سکرین پر چلا، اور جو ڈائریکٹر نیوز تھے آن ساہی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی، اور اب ذمہ داری جب ان کی بنتی تھی تو بیچارے شفٹ والوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں انصاف ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ غلطی ہو گئی ہے، چلیں اب جو عدلیہ کے حوالے سے جو گستاخی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب قاضی فیضی صاحب کو چاہیے کہ ان بیچارے 4 ملازمین کو، آپ کا آج قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک وکیل دلائل دیتا تھا تو باقی کہتے تھے ہم اسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اب ہر وکیل بحث کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ لائیو جا رہا ہے۔ تو قاضی فیضی صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لائیو کے چکر میں یا لائیو کی خوشی میں 4 ملازمین کی نوکری چلی گئی ہے، اور انہوں نے کون سا کو جان بوجھ کے کیا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر مزید پیش رفت آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔